السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے میت کو غسل دینے کا طریقہ بتلاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ سامعین کرام، میت کو نہلانے کے لیے تخت پر لٹانے سے قبل لوبان یا اگربتی وغیرہ کی دھونی دی جائے، جو طاق یعنی 3، 5، 7 مرتبہ ہوگی۔ اس کے بعد میت کو تخت پر لٹا کر اس کے کپڑے اتار دیے جائیں گے اور ناف سے لے کر زانوں تک کوئی کپڑا، تہبند وغیرہ ڈال دیا جائے گا جس سے ستر ہو جائے۔ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کو استنجا کرایا جائے، لیکن اس کی رانوں اور استنجے کے مقام پر ہاتھ نہ لگایا جائے، اس پر نگاہ بھی نہ ڈالی جائے، بلکہ ہاتھوں میں دستانہ لگا کر تہبند کے اندر اندر دھو ڈالا جائے، پھر وضو کرا دیا جائے، مگر میت کو نہ تو کلی کرائی جائے گی اور نہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا اور نہ گٹے تک ہاتھ دھلانے کی ضرورت ہے، بلکہ منہ دھلایا جائے گا، پھر کہنی سمیت ہاتھ، اس کے بعد سر کا مسح، پھر دونوں پاؤں۔ البتہ اگر 3 دفعہ روئی یا کپڑا بھگو کر دانتوں، مسوڑھوں اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دیا جائے تو جائز اور درست ہے۔ اگر کوئی مرد حالت جنابت یا کوئی عورت حالت حیض و نفاس میں مر جائے تو پھر روئی بھگو کر اس کے منہ میں اور ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ وضو کرا لینے کے بعد سر کو صابن وغیرہ سے مل کر دھویا جائے۔ اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ کر کے بیری کے پتے سے پکائے ہوئے ہلکے گرم پانی کو سر سے پاؤں تک 3 مرتبہ اس طور پر ڈالا جائے کہ بائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے، پھر دائیں کروٹ لٹا کر اسی طرح سر سے پاؤں تک 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے کہ اس کے بعد میت کو اپنے بدن سے سہارا دے کر ہلکا سا بٹھانے کے قریب کر کے اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ سہلائے۔ اگر کوئی نجاست نکلے تو اس کو پونچھ کر دھو ڈالے۔ وضو اور غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو بائیں کروٹ لٹا کر کافور ملا ہوا پانی سے سر سے پیر تک 3 مرتبہ ڈال کر سارا بدن کپڑے سے خشک کر دیا جائے اور کفن پہنا دیا جائے۔ میت کے نہلانے والوں پر غسل کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ صرف مستحب ہے، لہذا نہلانے کے بعد خود غسل نہ بھی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی نابالغ لڑکے کا انتقال ہو جائے اور وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو دیکھنے سے شہوت نہیں ہوتی ہے تو مردوں کی طرح عورتیں بھی غسل دے سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر نابالغ لڑکی کا انتقال ہو جائے اور وہ قابل شہوت نہیں ہے تو عورتوں کی طرح مرد بھی غسل دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر قابل شہوت نابالغ لڑکا یا لڑکی ہے تو پھر لڑکے کو مرد اور لڑکی کو عورتیں غسل دیں گی۔ اگر کسی کا شوہر مر گیا تو بیوی کے لیے اس کا چہرہ دیکھنا، نہلانا اور کفنانا سب درست ہے، لیکن اگر بیوی مر گئی تو شوہر کے لیے بیوی کو نہلانا، اس کا بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں۔ البتہ دیکھنا اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا درست ہے۔ اسی طرح اس کا جنازہ اٹھانا بھی جائز ہے۔
فرقہ وارانہ فسادات میں جو مسلمان قتل کر دیے جاتے ہیں، اگر عاقل و بالغ ہے اور مرد جنوبی یا عورت حائضہ و نفسہ نہیں ہے تو ان کو اسی کپڑے میں جو اس کے بدن پر تھا بغیر غسل دیے نماز پڑھ کر دفنا دیا جائے۔ خون آلودہ کپڑے نکالے نہیں جائیں گے، البتہ جو کفن سے زیادہ ہوگا اس کو نکال دیا جائے گا۔ اگر میت پھولنے کی وجہ سے ہاتھ لگانے کے قابل نہ ہو، یعنی ہاتھ لگانے سے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو یا کھال کے اکھڑ جانے کا خوف ہو تو صرف اس پر پانی بہا دینا کافی ہے، باضابطہ مل کر غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، یعنی میت پھولا پھٹا ہو جس پر ہاتھ پھیرنا دشوار ہو تو اس پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ کسی شخص کا ہاتھ پھیر یا جسم کا کوئی حصہ پھٹ گیا یا ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے پلاسٹر چڑھا دیا گیا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس میت کو غسل دیتے وقت اس کی پٹی وغیرہ کا چھڑا دینا بہتر ہے، کیونکہ جس ضرورت کی وجہ سے پٹی چڑھائی گئی تھی اب باقی نہ رہی۔